رسول کے سامنے آواز سے ادب کے بغیر اور کون کر رہا تھا؟ بڑے لوگ کہ بخاری میں کیا خیران کا کون خیران؟ دو بخاری رسول کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر آواز دیتے تھے اخرج. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ایک عالم دین سنی سعودی عرب میں شروعات میں وہابی تھا اور عربستان سعودی کے مفتی اعظم بن باز مشہور ہے. بن باز کے شاگرد تھے اور اس سے بہت نزدیک تھا مگر بحث اور ریسرچ اور مطالعہ اور تلاش کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا حقیقت کیا ہے. یہ عالم دین ہوا ضد وہابیت اور مخالفین اہل بیت کے سب سے اہم باتیں کے خلاف ہو گیا. مثلا یہ ادعا کہ سارے صحابہ عدول ہے اس نے قرآن سے باطل ثابت کیا. قرآن یہ عالم دین ابھی جیل میں ہے مگر اس کے بہت سفرنامے محاضرات لیکچرز انٹرنیٹ میں ہیں. حسن فرحان المالکی شیخ حسن فرحان المالکی ایسے باتیں کرتے ہیں سنی کتابوں سے. وہ بھی حقیقی عالم صرف سفرنام نہیں ہے عالم ہے. سارے دلیل کتابوں سے سنی کتابوں سے سن لیجیے. ایسے باتیں کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے سب کے سامنے سے. سنی ہونے کے باوجود ابھی تک سنی ہے ظاہر چوک دیکھ لیجیے. یہ عالم اس کے ایک سبحان ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے نام صحابہ میں شامل اصحاب میں رسول کو ستاتے تھے بلکہ تمنا رکھتے تھے کہ رسول مر جائے بلکہ ان سے سوال کرتے تھے کب مریں گے متى تموت. یہ سارے سنی کتابوں سے لاتے متى تموت کب مر جاؤ گے. اور اس نے ثابت کیا یہ عملی ایک پوری کتاب لکھی ثابت کیا کہ رسول اللہ کے قتل کی کوشش کئی مرتبہ ہوئی ہے. رسول کی قتل کرنے کی کوشش صرف تبوک میں نہیں بلکہ کئی مرتبہ ان میں سے ہے غدیر کے بعد اور غدیر کے بعد وہ لوگ جو شریک تھے رسول کی قتل کرنے کی کوشش کون تھے وہ بھی لکھتے ہیں. مشکلات شروع سے ہر دور میں مگر عالم کی حکمت عملی سے اور تقوی الہی. حکمت عملی تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی انسان حکمت عملی نہیں رکھ سکتا اگر اس کے دل میں حقیقی تقوی الہی نہیں. الحمدللہ ہمارے علماء مبلغین ذاکرین قدام دین اہل بیت سے تقوی کے سبق لیتے ہیں اور تقوی کے ساتھ حکمت عملی ہر زمانے میں ان کی تقوی سے اور حکمت عملی سے دیکھتے ہیں کہ راستہ کیا کرنا اس ماحول کی مشکلات میں. آج کل کے زمانے میں بہت نوجوان
مذہب سے دور ہو گئے. سب تو نہیں مگر بہت، چونکہ دنیاوی اغراءات یعنی کیا ہے؟ روایتیں اغوا نہیں، اغراء یعنی جو جذب کرنے والی چیزیں زیادہ ہے. بہت نوجوان اس کی طرف جا رہا ہے. مسجد میں کم آتے ہیں، مجلس میں کم آتے ہیں. ایک مشکل ہے نہ صرف ہندوستان میں، ساری دنیا میں. اب کیا کرنا چاہیے کہ سامنے چند کام مفید ہو سکتا ہے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشکل 100% حل ہوگا. 100% حل کرنا امام زمان کے ہاتھ میں. ہم اور آپ اسارے والا کے تقریب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. آپ کوشش کرتے ہیں حتی الامکان، مگر اگر آپ کی جد و جہد سے ایک نوجوان ہدایت کی طرف آیا، خیر لک من الدنیا وما فیہا. روایت میں ہے لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا. کوشش کرتے ہیں. ایک بات کہ کچھ نوجوان بچپنی سے مذہب کو ڈرانے کی بات سمجھتے تھے. ماں باپ نے مذہب اس طرح سکھایا ڈرانے کے لیے، جہنم جاؤ گے، وہ کریں گے، یہ کہتے بس عذاب یعنی تخویف. اس میں بشارت نہیں ہے. حالانکہ مذہب میں نذیرا و بشیرا نہیں، قرآن میں بشیرا و نذیرا، صرف نذیرا. تو بشیرا کہاں؟ بشیرا کہاں؟ یہ ایک غلط فہمی بہت نوجوانوں کے ذہن میں کہ مذہب صرف ڈرانے کے لیے نہیں، بشارت کی. ماں باپ کو تذکر دیجیے کہ بشارت کی بات بچوں کے سامنے کرے کہ ایمان کے کتنے فائدے ہیں، کتنے برکتیں ہیں. ایمان کے نتیجہ زندگی کامیابی ہے، زندگی آرام ہے، پیس آف مائنڈ، خوشی ہے. یہ مفید ہے. آپ اور ہم جب بات کرتے ہیں وہی نوجوانوں کے سامنے بات کرنا بشارت کے بارے میں. ایسے ہی نہ ہو کہ ہم بشارت اس زیادہ دے دیں گے کہ وہ لوگ اللہ کے خوف دل میں نہیں رہنے. خوف اور رجا دونوں برابر. جو ہو رہا ہے بہت حلقوں میں ڈرانا، خوف جس کے اثر اچھا نہیں ہے. تشویق. ہمارے پاس ہزاروں روایتیں، حدیث ہزاروں جو تشویق کرتی ہیں. جب ایک روایت ہے، ایک نوجوان رسول کی خدمت میں آتے تھے، دیکھتے رسول اور ہمیشہ دیکھنے میں مصروف تھے. جا کے واپس آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیوں دیکھتے تھے. کب جا کے میرے دل میں محبت ہے، اس کی رسول کی محبت ہے، اور دیکھنے سے میں خوش ہوتا. رسول نے فرمایا المرء مع من احب. ہر انسان اس کے ساتھ معشوق ہونا جس کی محبت ہے. روایت میں ہے لم يكن يوم في المدينة أشد سرورا على المؤمنين من ذلك اليوم. سارے مسلمان خوش ہو گئے. دیکھیے خوش خبری مسلمان سے خوش ہو گئے. نوجوان جب جانتے ہیں کہ محبت رسول، محبت اہل بیت، اس کے نتیجات ان کے ساتھ معشوق ہونا ایک بشارت ہے. مختصر ایک اہم بات ہے کہ لوگوں کے درمیان دین کی تصور صحیح ہونا چاہیے.
دین خوف کی بات نہیں ہے، ڈرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ بشارت ساتھ میں ہے. یعنی مومن کے لیے بشارت ہے، کافر کے لیے دیکھیے تو مومن کو کافر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مومن کے ساتھ بشارت. غیر مومن ہاں نذیران اور تخویف، یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور لوگ اگر ہم سے معمولی سے اشتباہ دے کر، حرام نہیں ہے مکروہ دے کر پکڑتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں. اس لیے بہت ہم کو مجھ کو اور ہم کو احتیاط کرنا کہ لوگ نہ کہے کہ میں نے ایک مولوی کو دیکھا کہ دوسری مولوی کی غیبت کرتے تھے. یہ تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، مگر اس کے اثر جیسے ایک بزرگ مرجع تبلیغ فرماتے تھے کہ طالب علم اور مبلغ اور عالم دین کا کام لوگوں تک جنت پہنچانا، لوگوں کو جنت کے راستے میں ڈالنا تاکہ جنت تک پہنچے. مگر کچھ نالائق لوگ جو نام ہے مذہب کے نام کام گناہ تقریب کے شاہد یہ لوگ قطاع الطرق کیا کہتے ہو تمہیں قاطع طریق ڈاکو لوگ کے راہ میں ڈاکو ہوتے ہیں. لوگ جو جنت کے لیے جانا چاہتے ہیں یہ گنہگار شخص جن کو لوگ مذہب کے نام اور مذہب کے نام سے دیکھتے ہیں ڈاکو ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک. حضرات اور نوجوان اس کی تعلیم فکر اور خیالات دنیا میں عام طور پر اس کی مستقبل، اس کی پڑھائی، اس کا آئندہ میں نوکری. اچھا عالم سے ایسی بات سنیں جن کے مشکلات کے حل میں آ سکتا ہے. ان کو آپ سکھائیے پڑھائی میں کیا کیا مفید چیزیں ہیں. مثلا بہت نوجوان کہتے ہیں پڑھائی میں ہم آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. آپ ان کو ایک دعا سکھائیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفہما وعلما. یہ جو وجود کا مفاہیم میں نوجوان کے پاس ایسے علم جو معمولی مختصر مفید ہوگا اس کی دل پر بہت بڑا اثر ہوگا، بہت بڑا اثر، بہت مؤثر. بہت معمولی ہدایت سے، عالم دین سے یا طالب علم سے یا مبلغ سے، یعنی سامنے والا کی جو ماحول ہے، نوجوان کے ماحول کیا ہے، اس کے فکر کیا ہے، اس کے لحاظ سے آپ ان کو ایسے دیجیے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. لوگ کے عقل کے لوگوں کے خیال میں کیا ہے اس حساب سے ان کا علم دیجیے، اس حساب سے. اور ہمارے مساجد میں اور مابعد میں نوجوان کو زیادہ سے زیادہ چانس دیجیے، مجال دیجیے، کچھ حصہ لے لیں، کچھ کام کریں. ایک پروگرام خود بنا دے نوجوانوں کے لیے. آپ کے اور ہمارے انٹرفیرنس کے بغیر آپ کے کسی نوجوان بتائیے یہ مسجد ہے، آپ کیا فعالیت کرنا چاہتے ہیں اس میں، اور آپ مدد کیجیے. جب نوجوان ایک فعالیت خود کی پلاننگ ہے، خود کے اجراء ہے، خود کی مینجمنٹ ہے، یقیناً دلچسپی لیں گے، یقیناً، کیونکہ اس پر فرض نہیں ہوا اوپر سے نہیں، خود یعنی
ان کے مینجمنٹ ان کے نوجوان اس پر بہت اثر ہوا. نوجوانوں کی فعالیت مساجد میں، امام بارگاہ میں، دینی اداروں میں نوجوان کو دین سے نزدیک کرتا، تو ان کو زیادہ سے زیادہ چانس دینا چاہیے. حضرات، نوجوانوں میں کچھ ایسے حضرات ہیں جو مذہب کے نام سے مذہب سے دور ہوتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ کچھ ایسے ذاکر یا کچھ شخص جو منبر کے اوپر جاتا ہے اور نوجوانوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جو علم سے دور ہے، مراجع تقلید کی ارشادات سے دور ہے، اور ان کو جری کرتا ہے کہ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، یہ اچھا، یعنی حملہ کرتا ہے دین کے اوپر دین کے نام سے. بہت مناسب ہے کہ ایسے سخنران لوگ جو نوجوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے ان کو مجال نہیں دینا چاہیے، یعنی منبر پر بیٹھنے